میں کتاب سے دکھاتا ہوں ہمارا عقیدہ کیا ہے. آپ یہ کتاب دیکھ لیں, علماء دیوبند کا فتویٰ ہے, اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ فتویٰ ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھو اہل دیوبند کا عون المعبود شرح سنن ابی داود عظیم آبادی لأبی الطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی جزء اول چاپ عبد المحسن 1968 میں چھپیا. دیکھو یہ خود کہتا ہے والشيخ جلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء والمحققين وأثبت الإيمان والنجاة. قلت العلامة السيوطي متساهل جدا لا عبرة بكلامي في هذا الباب ما لم يوافق كلام الأئمة النقاد. کہتے ہیں کہ علماء میں صرف عبد الرحمن السیوطی نے کہا ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجات میں سے. کہتے ہیں کہ سیوطی کو کیا آتا ہے اس مسئلے پہ, متساہل ہے, اس کے کلام کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم إيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نجات کے متعلق ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنے صحیح حدیث ہیں سب کے سب کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے, کفر پہ دنیا سے گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ وقف ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے, پہلی بات ہے. اور پھر آپ کے ہاں بخاری مسلم بالاجماع صحیح ہے. کس نے کہا کہ بخاری مسلم میں ضعیف حدیث ہے یا کہ بخاری مسلم کے کسی حدیث پہ آپ وقف کر سکتے ہیں, توقف کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسے ہی بیوقوف عالم ہو. میں کہہ رہا ہوں یاری صاحب, تمہارے کتابوں سے میں دکھاؤں گا کہ لواطت کے بارے میں کہا ہے کہ لواطت جائز بھی ہے اور اس سے صحت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اگر آپ ثابت کریں میں چینل بند کر دوں گا. اگر ثابت نہیں کر سکے دکھا دو. آپ کی کتابیں میں ابھی دکھا دو, ابھی دکھا دو, ابھی دکھا دو, ابھی دکھاؤ, ابھی دکھاؤ. جھوٹے آدمی پوری بات سن لیجئے, پوری بات سن لیجئے, ابھی دکھاؤ. کوئی اور بات نہیں کہیں گے, یہی دکھائیں گے. یہی دیکھو والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لواط کے متعلق. لواط کون کرتا ہے, لواط کس کی سیرت ہے, ہاں دنیا والوں کو پتہ ہے جی. اب دکھائے گا, یہ نہیں دکھا سکا جی. میں کہوں گا آپ کے اختیار معرفت الرجال سے اگر نہ دکھایا تو میری دکھا دو, دکھا دو, دکھا دو, دکھا دو. بات سن لیجئے, تمہید کے ساتھ میں بات کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے. میں نے اصول کافی سے دکھایا کہ ایک تو زنا ہے جس کو تم لوگ بھائی وقت ضائع نہ کرو, وقت ضائع نہ کرو. لواط والی حدیث اب 5 منٹ کے بعد آ جاؤ, 5 منٹ کے بعد میں لے کے آتا ہوں. وہ نکال دو. تم جھوٹے آدمی ہو, تم جھوٹے آدمی ہو. 5 منٹ کا ٹائم ہے تیرے پاس, میں 5 ایک کال لیتا ہوں اس سے ٹک ٹاک سے. تم وہ نکال دو, میں واپس آتا ہوں تیرے پاس. آ جاؤ. فضول بات کر رہا کہ کافی میں کیا لکھا ہے. تم وہ لواط والی حدیث لے کے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹک ٹاک میں کون ہے میرے پاس کالر؟ آ جاؤ جی. تو ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں, وہ نکال دو اچھی طرح سے. اور شیخ صاحب مل گیا, مفتی صاحب, اور مفتی جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, مفتی فرید مل گیا. یا اللہ یاری صاحب, ایک تو آپ کا طریقہ بالکل درست نہیں ہے. اب مجھے بلا لیتے ہو تو درمیان میں پھر اور نکال دو. جو آپ نے جو جھوٹ بولا نا, جو جھوٹ بولا ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ لواط اچھی چیز ہے, اس کی صحت کے لیے مفید ہے وغیرہ, نکالو وہ روایت. بسم اللہ. اگر نہیں ہے تو تم ہمیشہ کے لیے تم پہ لعنت ہے, تم جھوٹے ہو. بالکل. اگر یہ روایت تمہاری کتاب میں نہیں ہے تو مجھے شکست ہوگی. بالکل بالکل. پڑھو جی, پڑھو پوری طرح شروع سے پڑھو. جناب الجبر کا اصول کافی سے حدیث دکھایا. جناب الجبر نہیں ہے, وہ نکاح ہے, وہ نکاح ہے. وہ آپ بیوقوف ہیں, آپ کو پتہ نہیں. اب اس کو پڑھو, تعریف کیا ہے تو جناب الجبر اس کو پڑھو بھائی. جو حدیث جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پڑھو. جناب الجبر نہیں ہے وہ. الجبر تو مان جاؤ ایک تدریجن نہیں ہے نا اس کے پاس, اس فراڈی کے پاس لواط والی حدیث نہیں ہے نا, تو دکھاؤ نا, دکھاؤ نا, پڑھو الفاظ پڑھو. یہ اختیار معرفت الرجال ہے. شروع کرو روایت سے. معرفت الرجال سے دکھاؤں گا, لیکن جو اصول کافی سے حدیث دکھائی ہے او بھائی نہیں پڑے گا نا, نہیں پڑے گا. ایسے جہال سے جبر کی جو حدیث ہے اب وہ لواط والی حدیث تیرے پاس ہے نا, پڑھو بھائی. تدریجن بات کرتے ہیں. یہ نہیں کرے گا نا, یہ آدمی ہے ہی جھوٹا. یہ آدمی ہے, یہ وہ مفتی منیر تھا نا, اسی ٹائپ کا آدمی ہے. نہ علم ہے نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو جو روایت ہے وہ ایک شخص کے متعلق ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ادعا کیا تھا. اختیار معرفت الرجال, یہ تہران یونیورسٹی میں چھپی, مشہد کہاں پہ, مشہد یونیورسٹی میں چھپی ہے. شیخ طوسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 520 میں حدیث نمبر 1000. محمد ابن نصیر النمیری, جو نصیریہ کا پیشوا ہے,
اس کے متعلق ہے. وقالت فرقة بنبوة محمد ابن نصیر النميری، ایک فرقہ ہے جو محمد ابن نصیر النميری کو اپنا نبی مانتا ہے. وذلك انه ادعى انه نبی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نبوت کا ادعا کیا، اس شخص نے کہا میں نبی ہوں. رسول نبی رسول، میں رسول بھی ہوں نبی ہوں. وان علی ابن محمد العسکری علیہ السلام ارسلہ، اس نے کہا تھا کہ اصل جو اللہ ہے خدا ہے وہ امام ہادی علیہ السلام ہے، امام ہادی علیہ السلام کا نے مجھے نبی بنایا اپنا. غالی تھا. اچھا. وکان یقول بالتناسخ، تناسخ کا بھی قائل تھا. تناسخ کس کو بولتے ہیں؟ کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ جسم میں کسی اور جسم میں آپ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایک دفعہ مرتے ہیں تو دوسری جنم ہوتی ہے، جیسے ہندوؤں کی دوسری جنم ہوتی ہے، تیسری جنم، اس کا قائل تھا. وکان یقول بالتناسخ والغلو فی ابی الحسن، ابو الحسن علیہ السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام کو، ہمارے 10ویں امام کو اپنا خدا کہتا تھا. ویقول فیہ بالربوبیہ، اور کہتا تھا یہ اللہ یہی ہے. امام کون ہے؟ امام علی ابن محمد الہادی علیہ السلام. یہ کیا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. وَيَقُولُ بِإِبَاحَةِ الْمَحَارِمِ، اور کہتا تھا بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، یہ کوئی حرام نہیں ہے. وَيُحَلِّلُ نِكَاحَ الرِّجَالِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي أَدْبَارِهِمْ، اور کہتا تھا کہ مرد ایک دوسرے کے ساتھ دبر میں، پیچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ لواط کریں، یہ جائز ہے. وَيَقُولُ إِنَّهُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ والمفعول به احد الشهوات والطیبات، اور کہتا تھے فاعل مفعول دونوں کے لیے لذت بخش ہے، ایک اچھی چیز ہے طیبات میں سے. وان اللہ لم يحرم شيئا من ذلك، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں بنایا. وكان محمد بن موسى بن الحسن بن فرات يقوي اسبابه ويعضده، ایک شخص تھا اس کا نام تھا محمد بن موسى بن الحسن بن فرات، وہ بھی اس کا سپورٹر تھا، اس کی تبلیغ کرتا تھا، اس کی تائید کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے. وذكر انه راى بعض الناس محمد بن حسين، وذكر انه راى بعض الناس محمد بن نصير عيانا وغلام له على ظهره. ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے محمد بن نصیر، نصیریوں کا جو پیشوا ہے، فرقہ نصیریہ کا جو امام ہے، نصیریوں کا جو پیشوا ہے، اس نے اس کو دیکھا کہ یہ لواط کی حالت میں، ایک لڑکے کو لایا، لڑکا اس کے پشت پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لواط کر رہا ہے. وَإِنَّهُ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، جس نے اس کو دیکھا اس نے کہا کہ ذلیل آدمی، یہ کیا حرکت ہے، تم اتنے فاسق ہو، تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں فلان، یہ تمہاری فسق کی حالت ہے، تم لواط کرا رہے ہو. تو اس نے کہا ان هذا من اللذات، اس نے کہا کہ یہ لذتوں میں سے، وهو من التواضع للہ وترک التجبر، یہ کہتا ہے یہ تواضع، انسان اس سے متواضع بنتا ہے، انسان کی جو غرور ہے ختم ہو جاتا ہے. وافترق الناس فیہ وبعدہ فرقا، اس کے بعد جو ہے مرنے، جب مر گیا نا، اس کے پیروکار بھی متفرق ہو گئے، اور لوگ بھی اس کے پیروکار کئی فرقے بن گئے، نصیریوں کے متعلق کہتا ہے. تو یہ اس کے متعلق ہے. یہ ایک ملعون آدمی، ایک کافر آدمی کی خبر ہے، جو ایک نبوت کا ادعا کیا تھا، اس نے، وہ غالی بھی تھا، تو اس نے ایسا وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی لواط کرنے اور نکاح کرنے کا قائل تھا، اس کے متعلق ہے. تو یہ شخص اتنا بیوقوف ہے، اتنا احمق ہے. کہتا ہے شیعوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے جائز ہے، یہ اچھی چیز ہے. اوکے، تو یہ شخص گفتگو کے لائق ہے. یہ مفتی، یہ تو گفتگو کے لائق ہے، تو انسان ہے، تو انسان ہے، تو گفتگو کے لائق ہے. تو ادھر آتا ہے، سب کا وقت اسی لیے ضائع کرتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ لواط کرنا صحت کے لیے اچھی ہے بات ہے. اور شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب میں، ایک ایسا شخص تاریخ میں گزرا جو اس طرح ملعون تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ذلیل آدمی، تجھے عقل نہیں ہے، تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ملعون آدمی.